بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والآخرین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الردویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الہیۃ بأمر اللہ. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی قومہ الظالمین. اما بعد فقد وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم. الحمد للہ علی عظیم رضیتی. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدما صدقا عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتہائی معزز، قابل احترام، واجب الاحترام مومنات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم دعا پڑھتے ہیں روزانہ امام حسین علیہ السلام سے وابستگی کے لیے کہ پروردگار تیرے لیے حمد ہے. وہ ہم جو شکر گزار بندے مصیبت کے وقت کیا کرتے ہیں یا مصائب کے وقت کیا کرتے ہیں، شکر ہے پروردگار کا اس مصیبت پر بھی. خدایا مجھے حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب کر جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور مجھے اپنی بارگاہ میں ثبات قدم عنایت فرما امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے اصحاب کے ساتھ جنہوں نے اپنی جانیں تیری بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قربان کی. مومنات، اللہ کی حمد و ثنا اور محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود کے ساتھ آج ہمارے پاس وقت کچھ زیادہ نہیں ہے. کچھ ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے مجلس تھوڑا سا دیر سے شروع ہوئی اور مجھے اس کے بعد کچھ جانا ہے، تو اس کو ہم جلدی سے کوشش کریں گے کہ مجلس کو زیادہ طولانی نہ کریں. تو ہم جو گفتگو کر رہے تھے آج، جیسا کہ ویسے بھی آج کی جو تاریخ ہے وہ ایسی تاریخ ہے کہ اس تاریخ میں ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے، ہم جس عنوان کے تحت گفتگو کر رہے تھے وہ آپ سب کے اذہان میں محفوظ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کے حوالے سے. اور اسی کے حوالے سے ہم نے جو گفتگو کی کہ پل صراط اور دنیا میں پل صراط امام ہے اور آخرت میں پل صراط ایک برج ہوگا جس پر سے سب کو گزرنا ہوگا، اور اس برج پر کیا حالات پیش آئیں گے اس سے متعلق ہم نے ان دنوں میں گفتگو کی. اور ان جو کچھ بھی ہم نے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ 11 اور 12 محرم کی مجالس میں. کل کیونکہ ظاہر ہے کہ مصائب ہیں اور کل کی مجلس اٹلانٹا کے وقت کے مطابق 12 بجے ہے اور ہیوسٹن کے وقت کے مطابق
दिन के 11 बजे, यानी आमाल हम मजलिस करेंगे और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आमाल अंजाम देंगे और उसके बाद फिर मजलिसें अपनी जहाँ जहाँ भी हमें मजलिस करनी होगी वहाँ जाएंगे। कैलिफोर्निया के वक्त के मुताबिक हमारे यहाँ 11 बजेंगे, तो कैलिफोर्निया में उस वक्त 9 बजेंगे, तो 9 बजे मजलिस होगी कल की, तो ये नोट फरमा लीजिए। तो बहरहाल जो आज जो अराइज हम पेश करने वाले हैं, कल की गुफ्तगू को थोड़ा सा जहन में रखिएगा। सबसे पहली बात जो मुझे करनी है आज के दिन वो ये है कि थोड़ा सा हमें ये सब कुछ जो हम सुनते चले आ रहे हैं और ये जो एक हमने एक पूरा एक मुकदमा कायम किया और उसमें ये बयान करने की कोशिश की कि वो कौन कौन से मराहिल होंगे जिन पर से स्टेप बाय स्टेप इंसान को गुजरना होगा। लेकिन ये आपके सामने वाजे कर दिया था कि स्टेप बाय स्टेप से मुराद ये नहीं है कि जो बयान किया गया वही पहला स्टेप होगा। जाहिर है कि अहदीस की रोशनी में जो हमारे सामने है उसी के मुताबिक गुफ्तगू की गई, मगर बहरहाल इसके ऊपर ये यकीन है कि ये तमाम वाकयात रूनुमा होने वाले हैं और जिन बातों का जिक्र किया गया उनके ऊपर अकीदा रखना एक शियान अली का, एक मुसलमान का लाजिम है। अगर वो अकीदा नहीं रखता तो बहरहाल वो जहन्नुम की घाटियों में गिरने वाला है, इसलिए कि जब उसका अकीदा ही मुस्तहकम नहीं है तो वो जहन्नुम ही में ही जाएगा। तो कल जो हमने आपके सामने अर्ज किया था कि उस जगह पर जो मीज़ान होगी और अदालत इलाही के उन्वान से जो बात की कि एक मीज़ान कायम होगा जहां अल्लाह अदल करेगा, जहां इंसान के आमाल को तोला जाएगा, यानी वो अदालत लगी होगी और उस अदालत में हमारे आमाल को तोला जाएगा। एक बात जो कलाम मजीद में सूरह कहफ में वाज़े तौर से परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमा दी है कि जो कुफार और मुशरिकीन के लिए जो है वो मीज़ान कायम नहीं होगा, उनके लिए मीज़ान कायम नहीं होगा। वो एक अलहदा बहस है कि उनके लिए क्यों कायम नहीं होगा, क्योंकि कुरान ने कह दिया। अब जब कुरान कोई बात कह देता है तो अब उसमें हमारे लिए बहस और मुबाहिसे की गुंजाइश नहीं होती। ये जाहिर है कि हमारे उलमा अहदीस की रोशनी में और उसके बाद फिर उसकी पूरे डेप्थ में जाकर उसकी डिटेल को जानने के बाद फिर वो बयान करते हैं कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो बहरहाल इसके ऊपर हमें अभी गुफ्तगू नहीं करनी है कि मुशरिकीन के लिए और कुफार के लिए जो है वो मीज़ान कायम नहीं होगा। सूरह कहफ में खास तौर से परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमा दिया है कि मुशरिकीन और कुफार के लिए मीज़ान कायम नहीं होने वाला। हम जो अपनी बात कर रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन 10 दिनों में अपने आमाल के वजन को कुछ ज्यादा कर लें और गुनाहों का जो बोझ हमारी पुश्त के ऊपर है वो गुनाहों का बोझ हम अपनी पुश्त से उतार दें और मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत लेकर दुनिया से जब जाएं तो इस हाल में जाएं कि वहां जब मीज़ान पर हमारे आमाल को तोला जाए तो कम से कम कुछ तो हमारे पास हो जो हम परवरदिगार की बारगाह में पेश कर सकें कि बारे अल्लाह ये हम लेकर आए हैं दुनिया से। तो दुनिया जो है वो माल, ये माल से मुराद वो माल जो वहां काम आने वाला है, आमाल को इकट्ठा करने की जगह है। तो जितने अमाल हम इकट्ठा कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक बादशाह या एक अमीर कबीर आदमी अपने गुलाम को पहले से किसी दूसरी जगह पर भेज देता है जब उसे जाना होता है कि जाकर आमादा करो, उन जगहों को आमादा करो, मुझे कहाँ रहना है, किस घर में रहना है, किस हुजरे में रहना है, मुझे ये चीजें चाहिए होंगी, इन चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो जाकर उन सब चीजों का एहतमाम करो। या अब अगर किसी को भेजते भी नहीं तो फोन के जरिए से हम पहले से इंतजाम कर लेते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम होटल में फोन करके बता देते हैं कि भाई हम इस तारीख को आ रहे हैं, आप हमारे लिए ये कमरा बुक कर दें। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस कमरे के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जो चीजें हमें दरकार हैं वो इसमें मौजूद हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उन्हें हम अपने साथ लेकर जाते हैं या फिर पहले से बता दिया जाता है कि वहां पर फला चीज की तुम्हें जरूरत नहीं है, वो चीज पहले से मौजूद है। तो बिल्कुल इसी तरह से दुनिया भी वो जगह है जहां से हमें जैसे कि हदीस है कि दुनिया आखिरत की खेती है। तो हमें वो आमाल इकट्ठे करने हैं और उन आमाल के वजन को ज्यादा करना है, उसका वजन ज्यादा करना है। कल हमने आपके सामने अर्ज किया था, 6 चीजें आपके सामने बयान की थी कि वो 6 चीजें जो हमारे आमाल के वजन को ज्यादा कर देंगी। उनमें जाहिर है कि आप सबके जहन में होगा कि मीज़ान अमल में
جو چیزیں گراں قدر ہوں گی ان میں سب سے پہلے کیا چیز بتائی تھی؟ سلوات پڑھنا. سلوات پڑھنا، سلوات کو جتنا زیادہ پڑھا جائے عمل جو ہے وہ ہمارا زیادہ ہوتا چلا جائے گا. دوسرے یہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ شہادتین، نمبر 2 یہ کہ کلمہ شہادتین کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، کسی بھی حال میں ہو کلمہ شہادتین کو پڑھا جائے. تیسرے حسن خلق کے ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر بنایا جائے. حسن اخلاق کے لیے ایک پوری بحث چاہیے، لیکن بس تھوڑا سا یہ عرض کر دیں کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے دوسرے مومن سے اگر ہم ہنس کر مسکرا کر بات چیت کر لیتے ہیں، اس کے سلام کا جواب دے دیتے ہیں، اسے معاف کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ حسن خلق ہے. اور اس کے اور بہت سارے چیپٹر ہیں. اس کے بعد چوتھے ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کی محبت. رسول خدا نے فرمایا کہ ان کی محبت ہمیں، پھر اس کے بعد میں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی تھی، 7 چیزیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں اگر جو ان سے محبت کرتا ہے تو وہاں پر کام آنے والی ہے. کہاں کہاں پر کام آنے والی اس کی ڈیٹیل ہم بتا چکے. اس کے بعد نمبر 5 امام رضا علیہ السلام، ہمارے 8ویں امام کے روضے کی زیارت. خود امام نے فرمایا کہ 3 جگہ آ کر میں تمہاری مدد کروں گا. اور چھٹی چیز یہ کہ بچپن میں جن کے بچے مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہاں پر ان کو اس کا اجر ملے گا، اس صورت میں کہ ان کے اعمال کا جو وزن ہلکا ہوگا وہ ان کے اس صبر کی وجہ سے وزنی ہو جائے گا. تو یہ تو وہ چیزیں ہو گئی کہ جو ہمارے عمل کو وزنی بناتی ہیں، اعمال کو وزنی بناتی ہیں اور ہماری نجات کا باعث بنتی ہیں. اب تھوڑی سی گفتگو آج یہ کر لیں، ٹائم بہت ہی کم ہے، کہ وہ اعمال جو میزان عمل میں ہمارے اعمال کو ہلکا کر دیتی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اب وہ چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ ریاکاری. ریاکاری اتنی بری چیز ہے کہ ریاکاری ہمارا بہت زیادہ ہم نے عمل کو انجام دیا ہے، لیکن اگر ریاکاری اس کے اندر ہے، کسی کو دکھانے کے لیے ہے، خالصتاً خدا کے لیے نہیں ہے، خداوند متعال کے لیے نہیں ہے، تو وہ ہمارے عمل کو ہلکا کر دے گی. اب ریاکاری کے اوپر بہت ساری احادیث بھی ہیں اور بہت سارا اس میں ڈیٹیل بھی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں اور اس واقعے کے ذریعے سے، کہ ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتا تھا اور بڑی اچھی نماز پڑھتا تھا اور لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ یہ بہت ہی متقی ہے، بہت ہی پرہیزگار ہے. تو ایک روز وہ مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو اسے یہ محسوس ہوا، نماز تہجد پڑھ رہا تھا، اسے یہ محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے اور کوئی اسے دیکھ رہا ہے. تو اس کو جب یہ احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اس نے اور اپنی نماز کو بڑے گریہ وزاری کے ساتھ اور بڑے اللہ کے سامنے جو ہے وہ آہوزاری کرنا شروع کی. خشوع پیدا ہو گیا، خضوع پیدا ہو گیا، اور جب رکوع کرتا ہے تو روتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو روتا ہے، اور اپنے الفاظوں کے ذریعے سے اور زور زور سے جو ہے وہ پکار رہا ہے خدا کو. تو یہ نماز اپنی پڑھتا رہا. نماز شب ختم ہو گئی، اس کے بعد نماز شفا ختم ہو گئی، اس کے بعد نماز وتر ختم ہو گئی. اب اس نے یہ سوچا کہ بہت دیر ہو گئی اور کافی دیر تک یہ مناجات کرتا رہا اور کافی طویل اس نے اپنی نماز کو کر دیا. اب تھوڑی دیر کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو کہ کون ہے جو میری تعریف کریں گے. اب یہ جو آیا ہے، جو دیکھ رہا ہے مجھے، یہ جا کر لوگوں میں تعریف بیان کرے گا اور کہے گا کہ میں ایسی نماز پڑھتا ہوں اور میرا جو ہے وہ تقویٰ مشہور ہوگا اور لوگ میری تعریف کریں گے. تو جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ایک گدھا تھا، وہ آ گیا تھا اور وہ وہاں پر اپنے کام میں مشغول تھا اور یہ سمجھ رہا ہے. تب اس کو یہ احساس ہوا کہ واقعی یہ نماز میں نے کس کے لیے اپنے وقت کو ضائع کیا ہے. تب اس وقت احساس ہو گیا کہ یہ نماز تو میں جو اب تک نماز پڑھتا آیا ہوں تو وہ نماز تو نماز ہی نہیں تھی، وہ عبادت تو عبادت ہی نہیں تھی. تو ریاکاری تو ظاہر ہے کہ جتنا ہمارے بدن کے اندر، ہمارے جسم کے اندر یا ہمارے باطن کے اندر خدا سے خوف ہے، اتنا ہی بس ظاہر کیا جائے، اس کو ایکسٹرا ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دل میں جتنا خوف ہے اتنا ہی ہمیں زبان سے بھی ظاہر کرنا ہے اور اتنا ہی ہمیں اپنے اعضاء و جوارح سے بھی ظاہر کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ایسی نماز پڑھوں اور جب میں اکیلے میں نماز پڑھوں تو میری نماز کچھ اور ہو. تو بہرحال ریاکاری جو اعمال کو ہمارے ہلکا کر دیتی ہے. دوسری کیا چیز ہے؟ منافقت. منافقت کیا ہے؟ یہاں ہم کچھ کہہ رہے ہیں آپ سے، آپ کی تعریف کر رہے ہیں، دوسرے سے جا کر کہہ رہے ہیں کہ اچھا انہوں نے تو یہ کہا، انہوں نے تو ایسی یہ کیا، تو دوسرے سے جا کر اس کی برائی کر رہے ہیں. یہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم ذاکرین کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم سے آ کر کہتے ہیں آپ نے بہت اچھا پڑھا، ان سے جا کر کہتے ہیں آپ نے بہت اچھا پڑھا، وہ تو بس ایسے ہی پڑھتے ہیں.
تو یہ تو ہمیں، اور اس کا ہمیں تجربہ ہے، بہت اچھی طریقے سے تجربہ ہے. تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ منافق ہیں، اور وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے، وہ ہمارا نقصان نہیں کر رہے، وہ کسی ذاکر کا نقصان نہیں کر رہے، پڑھنے والے کا نقصان نہیں کر رہے، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اور اپنا نقصان کیسے کر رہے ہیں؟ کہ وہ جو نیکیاں کر رہے ہیں، وہ نیکیاں جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو مل رہی ہیں، تو اس عالم کو مل رہی ہیں، اس پڑھنے والے کو مل رہی ہیں. تو بہرحال یہ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی. اور دوسرے حالات میں بھی ہم کبھی کبھی منافقت بہت زیادہ کر جاتے ہیں. تو پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو منافقت سے بچائیں. تو اب یہ ہے کہ مجسم اعمال، وہاں پر جو ہے اعمال عدالت الہی میں کیا ہوگا؟ ہم جو عدالت الہی کے عنوان کے تحت جو ہم بات کر رہے ہیں، اور اسی کے ذیل میں جو ہے وہ میزان آیا تھا. تو عدالت الہی میں کیا ہوگا کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ مجسم ہو کر سامنے آئیں گے. کل اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے وہ اعمال جو مجسم شکل اختیار کرنے والے ہیں، 2-3 صفتیں آپ کے سامنے بیان، ایک بچوں کی صفت بیان کی تھی، ایک کتے کی صفت بیان کی تھی. تو ویسے کتے میں کہتے ہیں کہ مومن کی صفات پائی جاتی ہیں. ویسے تو کتا نجس جانور ہے، مگر اس کے اندر کچھ مومن کی صفات بھی پائی جاتی ہیں. مگر اس میں جو یہ ایک صفت ہے کہ وہ خو لیتا ہے اور ٹو لینے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس وجہ سے اس کو کتا کہا گیا، اس انسان کو، کہ اس کی شکل جو ہے وہ اس کی طرح سے ہو جائے گی. اسی طرح اور بہت سارے جانوروں کی شکلیں ہیں جو وہ ڈسنا، یعنی کسی کو اتنی زیادہ اذیت دینا کہ ایسا محسوس ہو کہ سانپ اگر ڈس لیتا تو بہتر تھا، نہ کہ یہ الفاظ زبان سے ادا کیے جاتے. بعض اوقات تیر کی طرح سے لوگوں کے جو جملے ہیں وہ پیوست ہو جاتے ہیں دل کے اندر جا کر. تو وہ کیا ہے؟ وہ مجسم ہو کر آئیں گے. جو ایسے عمل کو انجام دیتا ہے وہ مجسم ہو کر آئیں گے. تو اسی طرح سے ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کے لیے بھی ہے، اسی طرح سے جو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے اس کے لیے بھی ہے. تو بہت ساری ایسے افعال ہیں جو انسان انجام دیتا ہے جس کی بنا پر وہ صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو عدالت الہی میں کیا ہوگا؟ اللہ کی عدالت ہوگی اور انسان ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کے وہ اعمال اس کے سامنے اس طرح سے آئیں گے کہ وہ شکل اختیار کیے ہوئے ہوں گے. اب ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں. شیخ مطہری نے بیان کیا ہے، اور شیخ مطہری جو ہیں وہ شاگرد تھے حاجی مرزا علی شیرازی کے. حاجی مرزا علی شیرازی ایک بہت ہی باتقوا اور ایک بہت ہی حد اجتہاد کو پہنچے ہوئے عالم دین تھے. اور آپ نے، شیخ مطہری نے نہج البلاغہ انہی سے پڑھی، اور درس و تدریس میں جو ہے وہ ان کا بہت بڑا مقام تھا. آپ مجلسیں پڑھواتے تھے، اور آقائے بروجردی، آقائے حسن شیرازی کو اپنے گھر محرم کے عشرے کے لیے مجالس پڑھنے کے لیے بلوایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں شیخ مطہری کہ استاد محترم مجلس کے دوران انہوں نے گریہ فرمایا، اور گریہ کرتے کرتے اسی عدالت الہی کے عنوان سے گفتگو فرما رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ اعمال جو ہے وہ مجسم ہو جاتے ہیں، یعنی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں، مادے کی صورت میں آ جاتے ہیں اور سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. اسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، اور روز قیامت بھی ایسا ہی ہونے والا ہے جب میزان ہوگی اور لوگوں کے اعمال کو پھر انہیں دکھایا جائے گا. عدالت یہ ہوگی کہ تم نے یہ کیا تھا تو تمہارا یہ جرم تمہارے سامنے ہے. تو آقائے مرزا علی شیرازی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا. انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ وہ مر گئے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ غسل دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر انہیں کفن پہنایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں قبر کے اندر اتار دیا گیا. تو کہتے ہیں کہ جب مجھے میری قبر کے اندر اتارا گیا، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں قبر کے اندر آ گیا ہوں. جب میں قبر کے اندر آیا تو، اور میری قبر کو بند کر دیا گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید کتا میری قبر کے اندر آ گیا. اور جب وہ اندر آیا تو میں بہت زیادہ دہشت زدہ ہو گیا اور بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا کہ اچانک میرے سرہانے ایک آواز آئی، ابا عبداللہ، امام حسین علیہ السلام کی. امام حسین علیہ السلام آئے، اور مظلوم کربلا نے مجھ سے کہا کہ حاجی گھبراؤ نہیں، ہم اس مصیبت کو تم سے دور کر دیں گے. اب عزاداران امام، یہ جو حاجی مرزا علی شیرازی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کیا چیز ہے. یہ جو کتا صورت بن کر آیا ہے، کتے کی جو ایک صورت بنی ہے، یہ کیوں بنی ہے. انہیں احساس ہو گیا، انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ غصہ بہت زیادہ کرتے تھے. وہ غصہ تھا، وہ ان کا غصہ تھا جو قبر میں
ایک شکل اختیار کر گیا اور ان کی قبر کے اندر داخل ہو گیا. عزاداران مظلوم کربلا امام حسین علیہ، آج 9 محرم الحرام ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ تو خواب تھا، وہ خواب سے بیدار ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی اس صفت کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی. تو ایسے مکاشفہ ہو جاتا ہے. ایسے وہ لوگ جو اپنی برائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو بلند ہونا چاہتے ہیں، روحانیت اپنی بلند کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر توسل کرتے ہیں، خدا سے توسل کرتے ہیں. جب توسل کرتے ہیں، اہل بیت سے توسل کرتے ہیں، محمد اور آل محمد سے توسل کرتے ہیں، رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پروردگار پھر ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے. مگر جو دنیا میں منہمک ہو جاتے ہیں تو پروردگار ان سے اپنے رابطے کو توڑ لیتا ہے، ان کا رابطہ، ان کا کنیکشن منقطع ہو جاتا ہے. پھر ان کے لیے دنیا میں صراط باقی نہیں رہتی، سیدھا راستہ باقی نہیں رہتا. پھر وہ ادھر جاتے ہیں، کبھی اس گڈھے میں گرتے ہیں، کبھی اس گڈھے میں گرتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ پل صراط سے گزر نہیں سکیں گے. عزاداران امام، آج 9 محرم الحرام ہے. 9 محرم الحرام عجیب تاریخ ہے. یہ تاریخ وہ ہے کہ جس تاریخ میں ہمیں آج لوگ رات کو جاگ کر گزارتے ہیں، اذاخانوں میں جاتے ہیں. اس وقت تو ظاہر ہے کہ حالات ایسے ہیں اس وبا کی وجہ سے اور کووڈ-19 کی وجہ سے کہ ہم اس طرح سے یہ ایام نہیں منا سکے اور 9 محرم کی رات بھی اس طرح سے نہیں منا سکیں گے. لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ اسے انجام دینے کی کوشش کریں گے. اپنے اپنے گھروں میں آپ زوم میٹنگ کو جوائن کر لیں اور 45 منٹ کی یا 2 گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی زوم میٹنگ کو جوائن کر کے اس میں سب اپنے اپنے سلام پڑھیں، مرثیے پڑھیں، نوحے پڑھیں. اور اس کے بعد جو ٹائم آپ کو مل جائے، نماز شب کو آج ترک نہ کریں، کوشش کریں کہ نماز شب کو ادا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال جو انجام دے رہے ہیں اس میں خدا سے یہ دعا کریں. کتنے تھے جو گزشتہ سال ہمارے درمیان موجود تھے، اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. تو آئندہ سال بھی دیکھیے حالات اس قدر تیزی کے ساتھ چینج ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم میں سے کون ہوگا جو اگلے برس زندہ رہے گا. پروردگار آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور آئندہ سال تک رب العالمین، ہم جو زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں کہ پروردگار یہ میری زندگی کی آخری زیارت نہ ہو، تو بس یہ سمجھ کر انشاءاللہ زیارت عاشورہ پڑھیں، زیارت پڑھیں، ابا عبداللہ کی زیارت پڑھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوچیں بھی کہ پروردگار یہ جو میں نے راستہ منتخب کیا ہے صراط مستقیم کا اور اپنے امام کو امام جانا ہے، مجھے بتائیے کہ وہ لوگ، وہ افراد جنہوں نے ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام سے رابطہ قوی رکھا، مضبوط رکھا، اپنا کنیکشن مضبوط رکھا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ 9 محرم کی رات کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور اصحاب کو جمع کرنے کے بعد، یہ روایت ہر سال پڑھی جاتی ہے، اپنے اصحاب کو جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو تم سے کوئی سروکار نہیں ہے. اگر تم مجھے چھوڑ کر، اس وقت رات کی تاریکی ہے اور میں اس چراغ کو بجھا دیتا ہوں، اگر تمہیں شرم آتی ہے تو یہ چراغ بجھا دیتا ہوں، تم یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ جہاں تک میری آواز تم تک نہ پہنچے. اور تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا، میں تمہارا بہت ہی مشکور ہوں. لیکن کل جو ہے وہ موت ہے، اور کل جو ہے وہ شہادت ہے، اور شہادت جو ہے وہ لازمی ہے. اس کے بعد کوئی ہمیں آگے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو جنت میں تمہارا ضامن ہوں، جنت دلانے کا بھی ضامن ہوں، پل صراط کا بھی ضامن ہوں، اور تمہاری آخرت کو اچھا کرنے کا بھی میں ضامن ہوں. تو مومنات محترم، جس وقت امام حسین علیہ السلام نے یہ کلام فرمایا، اس وقت جناب مسلم ابن اوسجہ، اور مسلم ابن اوسجہ سے پہلے حضرت ابو الفضل العباس اور ان کے بھائی وہ اٹھے اور انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا. کس لیے؟ اس کے بعد ہم اگر زندہ رہیں تو کس کے لیے زندہ رہیں؟ آپ نہیں ہوں گے، آپ کی غیر موجودگی میں ہم زندہ رہیں؟ ممکن نہیں ہے. ہم آپ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جناب مسلم ابن اوسجہ اٹھے. جناب مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں کہ میں اپنا یہ نیزہ ان کے سینوں میں، دشمنوں کے سینوں کے اندر پیوست کر دوں گا. اگر میرے ساتھ 70 مرتبہ مجھے قتل کیا جائے اور 70 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، تب بھی میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ
نہیں چھوڑوں گا. سید عبداللہ حنفی نے کہا, سید عبداللہ حنفی کہتے ہیں کہ اگر مجھے 70 مرتبہ میرے مولا, اگر 70 مرتبہ مجھے جلایا جائے اور میری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور 70 مرتبہ مجھے جلانے کے بعد مجھ سے یہ کہا جائے کہ کس کا ساتھ دو گے, تو میں اس وقت بھی آپ ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دوں گا. اس کے بعد زہیر ابن قین کھڑے ہوتے ہیں, اور زہیر ابن قین بھی یہی جملہ, ملتا جلتا جملہ اسی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے 1000 مرتبہ قتل کر دیا جائے اور 1000 مرتبہ زندگی دی جائے تب بھی میں ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا. نفس المحموم کی روایت کے مطابق جب امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے یہ جملہ سنا تو امام حسین علیہ السلام نے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اوپر دیکھو. جب انہوں نے اوپر دیکھا تب آپ نے ان تمام اصحاب کو ان کے مقامات دکھائے, اور وہ مقامات جو ان کے لیے مخصوص کیے گئے تھے وہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. یہی وجہ تھی کہ ہر شہید مرنے کے لیے آمادہ تھا, یہی وجہ تھی کہ ہر شہید اپنے آپ کو امام حسین ایک دوسرے کے اوپر مقدم کرنا چاہ رہا تھا, یعنی پہلے چاہتا تھا کہ اس کی شہادت ہو جائے. تو عزاداران امام یہ ایسے ہی نہیں تھا, یعنی بالکل لاسٹ مومنٹ پہ دکھایا. ایسا نہیں ہے کہ اگر شروع میں امام حسین دکھا دیتے تو ایک بہت بڑا لشکر ان کے ساتھ آ جاتا. نہیں, 2 محرم کو امام حسین کربلا آئے, 2 محرم گزری, 3 محرم گزری, 4 5 6 7 8 محرم کو کربلا میں دیکھتے ہیں کہ واقعہ رونما ہوتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پسر سعد سے گفتگو کی ہے, اور پسر سعد سے جب گفتگو کی, بعض روایتوں نے تو یہ لکھا ہے, دوسرے لوگوں کی روایتوں نے یہ لکھا ہے کہ امام حسین نے چاہا کہ وہ گفتگو کریں, لیکن ظاہر ہے کہ امام حسین عمر سعد جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو اور اس طرح سے واقعات پیش آئیں. مگر دوسری طرف جیسا کہ ابھی ہم نے کہا نا کہ رابطہ توڑنا, جب اس نے رابطہ توڑ لیا اور اسے دنیا کی جنت نظر آنے لگی اور دنیا میں اسے رہ کی حکومت نظر آنے لگی, تو عمر سعد نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے دنیا چاہیے, سرداری چاہیے, فوج کی سرداری چاہیے, اور مجھے رہ جو علاقہ تھا ایران کے قریب وہ علاقہ ہے, مجھے اس کی حکومت چاہیے. اس کی وجہ سے وہ لڑنے کے اوپر آمادہ ہوا, اور آخری وقت تک بہرحال اس کی یہ کوشش تھی. اس نے خط لکھا تھا امام حسین علیہ السلام کی طرف سے, یا جو گفتگو اس نے کی تھی, 4 مرتبہ عمر سعد کی گفتگو ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام سے کربلا آنے کے بعد. تو جب اس کی 4 محرم کو غالباً یہ گفتگو ہوئی ہے, اور اس نے خط لکھا ایک, اور اس خط میں یہ تحریر کیا کہ حسین ابن علی یہ چاہتے ہیں. اچھا, یہ روایتیں ہیں, مختلف روایتوں میں یہ خط مختلف طریقوں سے تحریر ہوا ہے, لیکن ہمارے ہاں جو اہل تشیع کے ہاں جو روایت ہے اسے زیادہ مقدم سمجھا جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہرگز بھی امام حسین نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا تم مجھے جانے دو اور میں یزید کی بیعت کرنے کے بارے میں سوچوں گا. تصور بھی ممکن نہیں ہے, اس جملے کا تصور بھی ممکن نہیں ہے کہ امام نے اپنی زبان سے ایسے جملے ادا کیے ہوں یا یزید کی بیعت کا کسی بھی طرح سے اشارہ دیا ہو. ہاں, یہ ضرور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی گفتگو ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک وادی غیر ذی زرع میں جانے دو, مجھے اس وادی میں جانے دو, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے. یہ امام نے کہا, اور یہ روایت بھی موجود ہے. تو بہرحال یقیناً یہی کہا ہوگا. تو جب عمر سعد نے یہ سنا تو اس نے اپنی طرف سے ایک خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو, اور اس خط میں اس نے یہ تحریر کیا کہ حسین ابن علی کی مجھ سے بات ہوئی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یا تو جانے دو, یا واپس مدینہ جانے دو, یا ایک وادی کی طرف جانے دو, یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر میں سوچوں گا کہ میں یزید کی بیعت کروں. جب وہ خط پہنچا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ملون کے, تو اس وقت وہاں شمر موجود تھا. اچھا, شمر جو ہے وہ سپہر کاشانی کے مطابق جو ہے وہ 4 محرم کو کربلا آ گیا تھا, اور 4000 کا لشکر لے کر وہ وہاں پہنچا تھا. تو کوفہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوفہ اور کربلا میں زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے, بہت زیادہ دور نہیں ہے, اور گھوڑے سواری پر اکیلے اگر ایک انسان سفر کرے تو بہت زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا. تو آنا جانا بہرحال تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ واپس چلا گیا تھا, یہ آیا, اپنی فوج کو اس نے وہاں بٹھایا, عمر سعد کے لشکر کے ساتھ کیا, اور اس کے بعد پھر یہ
وہاں گیا اور جا کر اس نے چغلیاں لگائیں، یعنی عمر سعد کے متعلق کہ وہ تو امام حسین سے گفتگو کر رہا ہے، میٹنگ کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میٹنگ میں امام حسین علیہ السلام اسے اپنی طرف کر لیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ سودا کر لے اور اس کے بعد جو ہے وہ عمر سعد جو ہے ان کا ساتھ دینے لگے، اور وہ جو بنی بنائی جو ایک کایا ہے وہ پلٹ جائے گی۔ لہٰذا یہ خبر گیری کرنے کے لیے اور یہ خبر دینے کے لیے، نیوز پہنچانے کے لیے، گویا کہ نمامی کرنے کے لیے، چغلخوری کرنے کے لیے یہ وہاں پہنچا، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، اور وہاں جب اس نے جا کر یہ بتایا کہ حالات یہ ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ وہی تھا جب خط آیا عمر سعد کا آخری خط، تب اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے ایک خط تحریر کیا اور عمر سعد سے کہا کہ میں نے تمہیں میٹنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تمہیں حسین ابن علی کو یا تو ان کے ساتھ جنگ کرو اور یا پھر ان کی بیعت یزید کے لیے طلب کرو، بس تمہارے سامنے صرف دو راستے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، اسی وقت شمر نے کہا کہ شمر کے اکسانے پر عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کو یہ خط لکھا تھا، عمر سعد کو یہ خط لکھا تھا، اور یہ کہا تھا کیونکہ شمر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا خواہش مند ہے، یہ تو میٹنگ کر رہا ہے، یہ تو جا کر باتیں کر رہا ہے۔ تب اس نے اکسایا، اور اس کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد نے خط تحریر کیا کہ بہت جلدی امام حسین علیہ السلام کا یہ قصہ ختم ہونا چاہیے، اور جلد سے جلد جتنی جلدی ممکن ہو یا تو ان کے ساتھ جنگ کر لو یا ان کا سر میرے پاس بھیج دو یا پھر ان کی یزید کے لیے ان کی بیعت طلب کر لو۔ شمر یہ خط لے کر آتا ہے اور 9 محرم کو لکھا ہے کہ 9 محرم کو یہ واپس کربلا پہنچتا ہے، اور جب یہ پہنچتا ہے تو عمر سعد کہتا ہے کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ تجھ پر درود و سلام بھیجا جائے یا تجھے سلام بھی کیا جائے، میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتا۔ اور اس کے بعد جب شمر اور عمر سعد کی آپس میں جو تعلقات تھے وہ اچھے نہیں تھے، کیونکہ دونوں کو سرداری چاہیے تھی، دونوں کو سرداری چاہیے تھی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں صراط مستقیم کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں اپنے امام کی تابعداری، امام حق کی تابعداری انہیں جنت کے راستوں تک لے جائے گی، انہیں زندگی دے گی۔ امام حسین نے یہاں تک کہ ایک گفتگو میں یہ بھی ہے کہ امام حسین نے جب عمر سعد سے گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں مجھ سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو، تمہیں پتا ہے کہ میں حسین ابن علی ہوں، میری عظمت سے تم واقف ہو، میں رسول خدا کا نواسا ہوں۔ آپ نے اپنی فضائل کو بیان کیا، تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا اور آپ کا ساتھ اگر میں دوں گا، آپ کی طرف میں اگر آ گیا تو عبید اللہ ابن زیاد میرا گھر منہدم کروا دے گا۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں تمہارا گھر دوبارہ تعمیر کروا دوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر میں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کی طرف آ گیا تو عبید اللہ ابن زیاد مجھے جائیداد، میری جو جائیداد ہے وہ جائیداد جو ہے میری ضبط ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ حجاز کے مال سے میں تجھے بہترین املاک دے دوں گا، یعنی امام آفر کیے جا رہے ہیں، اب بھی آ جا، اب بھی آ جا، اب بھی آ جا، مگر کیا ہے کہ اس وقت صرف اور صرف دنیا نظر آ رہی ہے جس کے بنا پر اس نے اپنے لیے جہنم کو خریدا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اپنے اہل و عیال کا خوف ہے، میرے بال بچوں کو مار دے گا اور میری اولاد کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ امام علیہ السلام نے جب اس کے یہ جملے سنے اور آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ آپ کی طرف آنے والا نہیں ہے، تو پھر آپ نے ایک جملہ کہا کہ تو اپنے بستر پر ذبح ہوگا، تو اپنے بستر پر ذبح ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واللہ، قسم کھائی امام نے کہ واللہ تجھے عراق کا گیہوں کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس نے تمسخر کیا اور تھوڑا سا استہزائیہ لہجے کے اندر، ایک مذاق کے لہجے کے اندر اس نے یہ کہا کہ اچھا اگر مجھے گیہوں نہیں ملیں گے تو میں جو کھا لوں گا۔ بس مومنات محترم، یہ جو واقعہ رونما ہوا، اور امام علیہ السلام پھر اس کے بعد وہاں سے پلٹ کر آ گئے، اور آپ نے کہا اب اس کو سمجھانا فضول ہے۔ تو دیکھیے ہمیں موازنہ کرنا ہے، آج 9 محرم ہے، 9 محرم کی رات کوئی حسینی بنتا ہے، کوئی یزیدی بنتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یزید کے لشکر میں ہیں، جو عمر سعد کے لشکر میں ہیں، انہیں صرف دنیا نظر آ رہی ہے۔ ان میں بہت سے ایسے تھے جس میں عمرو بن حجاج ہے، وہ اس کے بارے میں ہے کہ جب پانی بند ہوا تھا تو یہ لوگ جب وہاں پر گئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ حسین جو ہیں وہ پیاسے ہیں اور حسین کے بچے پیاسے ہیں، لیکن ہم کیا کریں کہ ہمیں ہمارے امیر نے، وہ اپنا امیر کس کو مان رہے تھے۔ تو آج بھی، آج کے دور میں بھی، آج 9 محرم ہے،
ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنا امیر کس کو مانتے ہیں. آج ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں ظلم کے خلاف اپنی صدا کو بلند کرنا ہے. آج ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ چاہے میرا گھر لٹے، چاہے میرا بال لٹے، چاہے میرا سب کچھ ختم ہو جائے، مگر مجھے حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے. تو مومنات محترم، آج کے دن بہت ساری چیزیں ہیں جن کا محاسبہ ہمیں اپنے نفس کے اندر کرنا پڑے گا. جہاں ہم روئیں گے وہاں آپ کو رونے کا، معرفت کے ساتھ رونے کا بہت زیادہ ثواب ہے. رونے کا تو ہر طرح سے ثواب ہے، مگر معرفت کے ساتھ رونے کا بہت زیادہ ثواب ہے. تو آج کی جو رات ہے، اس رات کو ہم آنسو بہائیں، اشک بہائیں، اور ابا عبداللہ کی غربت کو یاد کریں، امام حسین علیہ السلام کی غربت کو یاد کریں. عزاداران امام، آج کی رات تھی جب جناب زینب عالیہ نے یہ سوچا ایک مرتبہ کہ حسین ابن علی کے خیمے میں جائیں. جب آپ وہاں پہنچی امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں، تو دیکھا کہ وہ تنہا ہے. تو آپ تھوڑا سا برہم ہوئی اور آپ نے یہ سوچا کہ میں جا کر اصحاب کے بارے میں سوچا تھا جناب زینب نے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو مومنات محترم، امام حسین علیہ السلام سے جب آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ آپ کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا، اور اس وقت صحابی نے سنا اور انہوں نے جا کر اپنے صحابہ سے، دوسرے لوگوں سے جا کر بیان کیا کہ جناب زینب عالیہ یہ فرما رہی ہے، تو چلو ہم چل کر جناب زینب کو اپنی وفاداری کا یقین دلائیں. وہ تمام کے تمام اصحاب خیمہ امام حسین علیہ السلام پر آئے اور اپنی تلواروں کو نیاموں سے نکال کر کہا کہ دخترے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے فرما دیجئے کہ یہ تلواریں آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام کے لیے ان کے دفاع میں نکلیں گی، اور ہم ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. عزاداران امام، جناب زینب عالیہ کو اس بات کا یقین ہوا تو آپ نے اطمینان کیا. اسی طرح سے جناب حبیب ابن مظاہر نے گفتگو کو سنا تھا. بعض روایتوں نے لکھا ہے تو حضرت حبیب ابن مظاہر گئے اور انہوں نے جا کر اپنے اصحاب سے کہا کہ دیکھو کس طرح سے جناب ثانیہ زہرا یہ گفتگو فرما رہی ہیں، آؤ ہم ان کو اپنی شجاعت کا یقین دلائیں. عزاداران امام، شب عاشور، وہ رات، وہ سیاہ رات جس رات حسین کے خیموں سے التش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، وہ رات جس رات شہد کی مکھی کی طرح سے بنبناہٹ کی آواز، تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی تھی. یہ پوری رات ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام نے جاگ کر گزاری ہے. لکھا ہے کہ رات کے کسی پہر میں امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر نکلے اور خیمے کے اطراف چکر لگانے لگے. نافع ابن ہلال جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے گئے، اور امام حسین علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ کوئی آپ کے پیچھے آ رہا ہے، تو آپ نے کہا نافع کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو، ہلال کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ تو کہا کہ مولا دشمن بہت ہے، میں نہیں چاہتا کہ دشمن آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے، اس لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. عزاداران امام علیہ السلام نے جناب نافع کہتے ہیں کہ میرے مولا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. اللہ اکبر، یہی تو سیدھا راستہ ہے، یہی تو صراط مستقیم ہے. ہلال تم کتنے خوش نصیب ہو. جناب ہلال کہتے ہیں کہ مولا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے بعد پھر مجھے مقامات دکھانے لگے اور مجھے جگہ دکھانے لگے، یہاں علی اکبر شہید ہوگا، یہاں قاسم شہید ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میری ماں فاطمہ زہرا میرا ماتم کرنے کے لیے آئیں گی. عزاداران امام، جناب نافع ابن حلال کو وہ جگہ دکھائی، اور اس کے بعد پھر جناب حلال اور جناب امام حسین علیہ السلام واپس اپنی جگہوں پر آ گئے. لکھا ہے کہ اس رات، وہ رات امام نے پوری رات جاگ کر گزاری. عزاداران امام، آج کی رات ہمیں جاگ کر گزارنی ہے، عزاداری کرنی ہے، امام حسین کی عزاداری کرنی ہے، ماتم کرنا ہے. کیا دلوں پر گزر رہی ہوگی. ہر ماں اپنے خیمے میں اپنے بچوں کو لیے ہوئے، اپنی قربانیوں کو لیے ہوئے آمادہ کر رہی تھی. اے میرے لال، کل حسین ابن علی پر تمہیں اپنی جان کو قربان کرنا ہے. ہمارا سلام ہو ایسی ماؤں کے اوپر، ہمارا سلام ہو جنہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہے. کوئی کہیں جناب زینب تیار کر رہی ہے، اون و محمد کو تیار کر رہی ہے. عزاداران امام، کچھ ایسی مائیں ہیں جن کی نسلیں ختم ہو گئی،
کربلا میں جن کی نسلیں ختم ہو گئی، جن میں جناب مسلم ابن عقیل ہے، جناب مسلم ابن عقیل کی پوری نسل ختم ہو گئی، مگر عزاداران امام آج بھی امام حسین کا ظاہر جب کربلا جاتا ہے، جب کوفہ پہنچتا ہے تو جناب مسلم کو سلام کرتا ہے۔ آج بھی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو جناب مسلم کا نام لے کر کہتے ہیں السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل وہانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر والحر شہید الریاحی۔ عزاداران امام، یہ امام حسین علیہ السلام کے وہ سپاہی ہے، مسلم نے اپنا پورا گھرانہ قربان کر دیا مگر اللہ نے ان کے ذکر کو باقی رکھا، جاری و ساری رکھا۔ عزاداران امام، کسی خیمے میں رباب ہے، اپنے 6 مہینے کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے کہ کل قربانی کا دن ہے، کیسے میں اپنے لال کو بھیجوں گی، کس طرح سے قربان کروں گی، میرے لال تم تو چل بھی نہیں سکتے، مگر ہاں دنیا نے دیکھا جناب رباب نے اپنے لال کی قربانی کیسے پیش کی۔ عزاداران امام، کہیں علی اکبر ہے، شبیہ رسول ہے، ایک ماں خیمے میں بیٹھی ہوئی علی اکبر کے چہرے کو تکتی ہے، یقیناً دل میں یہ خیال آتا ہوگا میں اپنے بیٹے کو دولہا بناؤں گی، ماں کے دل میں یہ بڑی آرزو ہوتی ہے اپنے لال کے سر پر سہرا سجا ہوا دیکھے، اس کی شادی کرے۔ عزاداران امام، مگر ہاں علی اکبر کو کیسے قربان کر دیا مرنے کے لیے۔ یہاں وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کی شہادت کی دعائیں مانگ رہی ہیں، پروردگار رب العالمین کل میری شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ عزاداران امام، بس آج کی رات رونے کی رات ہے۔ مرزا دبیر نے کچھ اشعار کہے، مرزا دبیر کہتے ہیں عزیزو شہادت کی رات آئی ہے، حسین امام کی رحلت کی رات آئی ہے، یہ رات روزے قیامت کی رات آئی ہے، حرم سے شاہ کی رخصت کی رات آئی ہے، نہیں ہے یہ شب قتل حسین سونے کو بطول آئی ہے، ہر گھر میں آج رونے کو بطول آئی ہے، ہر گھر میں آج رونے کو یہ شب وہ ہے کہ ہر ایک دل پہ آمد غم ہے، غم حسین میں خوبار یہ چشم پورنم ہے، علم ہے رنج ہے، سینہ زنی ہے ماتم ہے، سحر وداع شب عشر محرم ہے، خوشا وہ لوگ کہ جائیں گے اور روئیں گے کہ پھر تو حشر تلک زیر خاک سوئیں گے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ، آج کے دن میں کوئی بھی دعا نہیں کرواؤں گی، بس رب العالمین تجھ سے اتنی استدعا ہے رب العالمین بار الہ کہ ہمیں وہ معرفت عطا فرما دے کہ ہم اپنے امام وقت امام زمانہ علیہ السلام کا ساتھ دے سکے۔ آج کے دن لکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پرسا دیں، سلام نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کو پرسا دیں، اور امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر آنسو بہائیں۔ عزاداران امام، کل روز عاشور ہے اور عاشور کو جس طرح سے منانا چاہیے اس طرح سے منانے کی کوشش کریں، اپنے اپنے گھروں میں دوسرے کاموں کو ترک کر دیں، اپنے گھروں میں جھاڑو اور صفائی کا کام انجام نہ دیں، اور امام حسین علیہ السلام کی غربت کو یاد کریں، اس وقت کو یاد کریں کہ جس وقت اژدہام تھا، ظالموں کا اژدہام تھا، اور وہ چھری کی انیاں، برچیاں، پتھر اور نیزے، بڑے بڑے نیزے لے کر حاضر ہوئے تھے کہ حسین ابن علی کو قتل کر دے۔ اس دن کی غربت کو یاد کرے جب فاطمہ زہرا کے گھر کو جلا دیا گیا تھا۔ عزاداران امام، غربت حسین کا پرسہ قبول کرے اور امام زمانہ علیہ السلام کو تعزیت پیش کرے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔
6 ماہ کا اصغر جو تھا مقتل میں جا کے سو گیا، نوحہ کسی ماں کا یہ تھا، ہم مر جائے نا بیٹا یہ ماں ہے علی اصغر، ہے علی اصغر، اصغر ہے علی اصغر، ابن حسن سالا ڈلا، گھوڑے سے جو روندا گیا، افلاک پہ کوہرام تھا، رونے لگا تھا آسمان، ہائے ہائے جوان قاسم جوان، 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 جب لہر پر بازو کٹے اہل حرم پیاسے رہے، عباس کے پرچم جلے، عباس کے رو کر کہے یہ بیبیاں غازی با وفا یا غازی با وفا یا عباس یا عباس، ہاں ایسی بہن شبیر کی، ہاں جب شام کو قیدی بنی، بے وارثی بے پردگی، کیسے کروں ہے بیاں، ہے زینب، ہے زینب شام، ہے زینب، شبیر